آئیں گی، کرم والا فضل والا معاملہ ہوگا، سود آ کر بیچ میں کھڑا ہو جائے گا، سود آ کر بیچ میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا سود لینے اور دینے والوں پر اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا، ہم نے مجبور کر دیا ہے ہماری خواہشات کی بنیاد پر۔ اور پھر ذرا میں ایک سوال پوچھتا ہوں بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں سے، بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے بھائی فاتحہ دو تو بولے حدیث میں کہاں ہے، سلام پڑھو بولے تو حدیث میں کہاں ہے، درگاہ کو جاؤ بولے تو رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا؟ یہ نعوذ باللہ یہ بیجا جاہلانہ سوالات کرتے تو بدبختو جو ایسا سوال کرتے ان سے کہہ رہا ہوں کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ نے کبھی گاڑی لی تھی کیا؟ نعوذ باللہ یہ کیوں نہیں سوچتے بدبختو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی 11 ازواج مطہرات میں سے کسی کے والد سے یہ کہا کہ میری طرف سے 200 آدمی آئیں گے ان کو کھانا کھلاؤ؟ کیا رسول اللہ نے کبھی یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں جہیز بھر دو؟ کیا صحابہ کی پوری زندگی میں کسی صحابی نے جہیز مانگا تھا؟ 1.5 لاکھ صحابہ میں کسی صحابی نے اب بچی والوں سے جہیز مانگا تھا؟ پھر جب رسول اللہ کیوں یاد نہیں آتے؟ کیا رسول اللہ نے کبھی کوئی پومیز کا رسم منعقد کیا تھا؟ رسول اللہ نے کبھی اپنی ساس سے کبھی کوئی بٹوا جوڑے کی رقم کا لیا تھا؟ نعوذ باللہ ایسا تصور بھی کفر ہے رسول اللہ کے تعلق سے، ایسا خیال بھی کفر ہے رسول اللہ کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے ایسا خیال گمراہی اور بدعقیدگی کی دلالت ہے۔ جب درگاہ کے معاملے میں رسول اللہ یاد آتے ہیں، فاتحہ کے معاملے میں رسول اللہ یاد آتے ہیں، تو پھر یہ معاملات میں رسول اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج شہر کا ایک بڑا علاقہ تباہ اور بربادی کی طرف چلا گیا۔ نوجوانوں غور کرو، ہم یہاں سے اگر باہر نکل کے چلے جائیں، کڑاپا چلے جائیں، گنٹور چلے جائیں، وجےواڑا چلے جائیں، پردوٹور ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ہمارے بیانات ہوتے ہیں، اس علاقے میں ایک لڑکی کو قانون بنا دیے وہاں کے لوگ کہ شادی میں کوئی بریانی نہیں کھلائے گا، کوئی 2 آئٹم نہیں بنائے گا، جہیز نہیں دے گا، کچھ نہیں دے گا، سب منظور کرے۔ بولے اللہ تیرا شکر ہے ایسے مولانا کو روزانہ پیدا کر، اچھے مولانا بھیج دیا۔ بولے خدا کی قسم ہماری بچی کی شادی میں، ہمارے بچے کے ولیمے میں کوئی 2 قسم کا کھانا نہیں بنے گا۔ مگر پیچھے سے ایک نئی گیم نکال لیے وہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جیسے تھے یہ لوگ، نام مسلمان ہے، عمل پورا دیکھیے آپ کتنا بھیانک ہے۔ بولے کوئی جہیز نہیں، کوئی 2 کھانا نہیں، کوئی بڑا فنکشن نہیں، عصر کے بعد نکاح خوانی، مغرب کے بعد جلوہ، خلاص عشاء سے پہلے دلہن گھر کو واپس، قصہ خلاص۔ مگر ہوا کیا، جب لڑکی دیکھتے ہیں شادی طے کرتے تو بولتے ہیں کہ کم صرف آپ بچے کو دے دیجئے کچھ بھی۔ کیا دینا بھائی؟ 10 لاکھ دے دیجئے، صرف 10 لاکھ دے دیجئے بس، 10 لاکھ۔ ارے میں بولا میاں ہمارے حیدرآباد میں 10 لاکھ میں 4 بچیاں اٹھ جاتے ماشاءاللہ سے، کچھ بھی نہیں کر رہے نا، ولیمے میں اپنے پکا رہے ہیں، نکاح خوانی میں کچھ بھی نہیں کھلا رہے ہیں، جہیز نہیں، کچھ خالی 10 لاکھ دے دیے بس، کچھ نہیں، زیادہ نہیں چاہیے آپ کا۔ نعوذ باللہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ایسی بدترین حکمت یہاں چل رہی ہے مسلمانوں کے بیچ میں۔ پھر پیپروں میں آتا ہے کچھ نہیں کرے، بولے کیا سنت کے مطابق شادی کرا دولہا، ایک کھانا کھلایا، ایک جوڑے سے آیا، ایک جوڑے سے لے گیا، پیچھے سے 10 لاکھ لے لیا۔ اب کوئی جوڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو اتنے جوڑے لے لیا انہیں۔ ایسی نئی نئی سازشیں چل رہی ہے، اسلام کو چھوڑ کر مسلمان جو ہے یہود اور نصارہ کے طریقے پر نکل چکا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آج ہم کو ضرورت ہے ہم صبح سے پہلے ایک کام کریں، ہر کام کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ بس سب سے بڑا، سب سے اچھا کام یہ ہے مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھ لے۔ اللہ کی ذات پہ جب اس کو بھروسہ ہو جائے گا تو اللہ اس کو چھینکنے کے بدلے میں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ ایک بہت اچھا واقعہ ہے، بہت اچھی حکایت ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، لیکن آخر وقت میں آپ جو ہے للہیت میں آ گئے،
اللہ والوں کی راہ پر چل پڑے تو ایک دریا کے کنارے بیٹھ کے ٹاٹ سے اپنا شرٹ سی رہے تھے، ٹاٹ کا. تو سامنے سے گزرنے والا نے کیا کیا؟ چھینکا اور الحمدللہ کہا. کہتے ہوئے کشتی میں جا رہا تھا، آگے بڑھ گیا. حضرت اس کو جواب دیے، وہ نہیں سنا. تو حضرت بولے کہ بیچارہ سنا ہی نہیں میرے جواب کو. ایک پھر ملا کو بلائے، ٹوکرے والی کشتی جس میں بیٹھے، خوب تیز بھگا کے اس کے پاس پہنچ گئے، وہ کشتی والے کے پاس جس میں وہ مسافر تھا. جس نے چھینکا اس کو کہا بھائی آپ نے ابھی چھینک کر الحمدللہ کہا، میرا جواب بھی لے لیجئے، یرحمک اللہ. پھر اس نے کہا یہدیکم اللہ، سن لیے، واپس آ گیا کہ پھر ٹاٹ سینے میں لگ گئے. رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے، اے فخر الدین تو نے تو 2 دینار میں اللہ کی جنت خرید لی ہے. اللہ اللہ، 2 دینار دیے تھے وہ کشتی میں جا کے آنے کے واسطے. بولے 2 دینار میں تو نے اللہ کی جنت خرید لی. اللہ اکبر. تو کوئی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو. بیٹھ کر پانی پینا ہے، ٹھہر کے پیے تو کیا ہوتا؟ نہیں، کیا ہوتا؟ یہ جو خیال ہے یہ شیطانیت ہے. یہ شیطان ہمارے دلوں میں ایسے گندے خیالات پیدا کر کے ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی گندی کوشش میں لگا ہوا ہے. 3 انگلی سے کھانا کھانا چاہیے، 5 انگلی سے کھانا کھانا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھ کے کھانا چاہیے، پھر اس کا چاپ کے کھانا چاہیے. نہیں چاپے تو کیا ہوتا؟ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن ہم کے نقصانات پہ ہماری نظر نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. رسول اللہ کی سنت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. اس لیے میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آج اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرو. ہمارے پاس گزشتہ چند دن پہلے یہیں پر نوجوانوں سے گزارش کی گئی تھی کہ جہیز کا ایوائڈ کریے، یہ گندی چیزوں سے جو ہے اس کی مخالفت کریے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے. 2-4 لاکھ روپے لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس عورت کے قدم سے اللہ کروڑوں دینے والا ہے. یہ ہم نے بتلایا تھا. ہمارے ایک نوجوان نے جا کر گھر میں اعلان کر دیا، امی جان میں جہیز لینے والا نہیں ہوں. فائنل ڈیسیشن. امی بولے اگر تو نہیں لیا تو میں پھانسی ڈال کے مر جاتی ہوں. بولے اللہ وہ امی کو اچھا رکھو. کیا کریں گے میرے بھائی بتاؤ؟ اب ہماری مائیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی، ہماری بہنیں بھی. نعوذ باللہ، تم کو اللہ نے ماں بنایا، تمہارے قدموں کے نیچے جنت دیا، تم اپنی اولاد کو جنت والا راستہ سکھانا چاہیے، اللہ کی رضامندی والا راستہ. ایک ماں خوش ہونا چاہیے تھا اس بات پر، خوش ہو کر سینے سے اپنے بیٹے کو لگا کے کہنا چاہیے تھا میرے بیٹے تو نے یہ بات کہہ کر میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. ماں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو تکلیف اس ماں پر گزری وہ کسی اور ماں پر وہ تکلیف نہ گزرے. ایک ماں کا کلیجہ جا ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا. ماں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ماں کہتی ہے میں پھانسی ڈال لوں گی. پھر دوسرا جملہ کہتی ہے اگر تو اپنے طور پہ شادی کرنا چاہتا ہے، کچھ لینا نہیں چاہتا، کچھ کرنا نہیں چاہتا، تو پھر اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو باہر جا کے اپنے طور پہ شادی کر لے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اب مجھے کال آیا، بولے مولانا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بچوں کو کیا سکھا دیا آپ؟ میں نے کہا میں نے وہی سکھایا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے غلام کو سکھایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، سوچیں آج معاشرہ کتنا برباد. لوگ یہ چاہتے ہیں مولانا آپ ایسی تقریر کرو جو ہمارے دل کو اچھی لگے. ذرا بھی نہیں چبنا. دیکھو چبی تو پھر ہم لوگ اور دبا کے چباتے آپ کو. آپ خالی یہ چمٹی لیے تو ہم لوگ انجیکشن دے دیتے آپ کو. چبنا نہیں. ہاں خبردار. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا ہے میرے پیارے بھائی، آج معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو. امام بخاری کو کون ہے؟ امام بخاری جن کی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن کے بعد کا درجہ دیا گیا. کہا گیا قرآن کے بعد اگر کوئی مقدس کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. ویسے کتاب کے مصنف کو ان کے علاقے سے پتھر مار کر نکالا گیا. پتھر مار کر بخارا شہر سے جب امام بخاری کو نکالا گیا، جسم پورا لہو لہان، 150 پتھر کے زخم امام بخاری کے جسم پر تھے. اللہ اکبر. پلٹ کر امام بخاری سے لوگوں نے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ پر اتنا بڑا ظلم کیوں ہے؟
امام بخاری نے ایک جواب دیا، میں حق بولنے والا ہوں، حق بولنے والے کا یہی ستم ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے پیارے نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ بتاؤ جی، ایک آخری بات کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں ایک بچی سے 2 کروڑ روپے دلاتا ہوں، میں لگاتا ہوں مشاطہ بن کے رشتہ، 2 کروڑ دلاتا ہوں، کیا کرتا بول میرے بھائی؟ 2 کروڑ روپے خرید کے ہی کھانا ہے نا؟ نہیں، پیسے تو نہیں کھائیں گا نا، خرید کے ہی کھائیں گا تو چاول کھائیں گا، گوشت کھائیں گا، کھائیں گا تو بھی کیا، مرغی کھائیں گا، بکرا کھائیں گا، گائے کھائیں گا، حد ہو گئی تو اونٹ کھائیں گا، اس کے آگے کیا کھائیں گا؟ زیادہ کھا گیا، اگر بواسیر کی بیماری ہوں گے تو کیا کریں گا؟ بولو نا بھائی۔ بنایا تو میٹھا کھائیں گا، خوب میٹھا کھا لے، 2 کروڑ میں دلا تو شوگر کی بیماری بھی تو کیا کرتا؟ کھارے آئٹم کھائیں گا، بی پی بڑھ گیا تو کیا کرتا؟ شاہی لباس پہنیں گا، 10,000 روپے میٹر والا جوڑا پہنیں گا تو بھی 8 دن کے بعد 15 دن کے بعد پھٹنے والا ہے ہی چنے۔ ارے یہ میرے بھائی جو کھانا کھائے وہ فضلہ بن کے نکلنے والا ہے، جو کپڑے پہنے وہ پھٹ کے اترنے والے ہیں، تو جو چیز فضلہ بننے والی ہے، جو پھٹ کے اترنے والی ہے، اس کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، رسول اللہ کے قانون کے خلاف چلنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اللہ رسول کو ناراض کر لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ رسول سے جھگڑا مول لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ذرا غور کرے میرے بھائی۔ ایک لڑکی اگر 2 لاکھ لے کے بھی آ گئی تو کیا کریں گا میرے بھائی؟ 2 لاکھ میں کیا دکان سیٹ ہو رہی؟ بولا ملکی کا ایڈوانس ہی 2 لاکھ ہے، ابھی اس کے اندر مرغیاں لا کے چکن سینٹر شروع کہاں سے کرتا؟ بولو آپ۔ نہیں بھائی سوچو میرے بھائی، ہماری زندگی 2 لاکھ میں گزرنے والی نہیں ہے، ہماری زندگی تو فضل الہی پر گزرنے والی ہے، نبی پاک کی نوازشات و انعامات پر گزرنے والی ہے۔ ہم کو اسباب پر نہیں، اصل پر نظر ہونا چاہیے۔ انہوں نظر ڈالتے ہیں، جب انہوں دینا چاہتے ہیں تو چپر پھاڑ کے دیتے ہیں، ہماری نظر ان پہ ہونا چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے کہ حضرت آپ دیجئے، اے اللہ تو دے۔ یہ بندوں سے لے کے کیا کریں گے مولا؟ اور بالکل ہم یہ معاملے میں تو بالکل خلاف جا رہے، الٹا ہماری شریعت میں عورت کو دیو بولے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ بولے عورت کو دیو نہیں بھائی۔ 11,000 روپے تو بھی دے رہے بھائی مہر کے نام پہ، 21 دے، 35 دے، 40 دے، 50 دے۔ آج کل کے بچیاں خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے، 50,000 سے کم مہر رکھنا ہی نہیں، مگر ہمارے بھائی ہمارے پاس دیو بول کے اللہ تعالیٰ فرمائے، رسول اللہ فرمائے دیو بولے، ہم لاؤ نہیں، لاؤ 50,000 لاؤ۔ ارے مہر الٹا ہم لے رہے ہیں کیا جی؟ نعوذ باللہ، الٹا ہوگا مسئلہ، بچی کو دینا ہے ہم لے رہے ہیں، 50,000 لے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑا تعجب ہوا، میں بولا بھائی لیے تو پوچھنا پڑتا بچی کون ہے بچہ کون ہے دونوں میں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے ایسا ثبوت مت دیجئے کہ ہم بچی ہیں مل کے، نہیں دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نوجوانوں میں آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں، یہ دنیا کے چھوٹے اسباب کو چھوڑ دو، مد نظر مت رکھو۔ یہ ان کا تھوڑا جہیز آ گیا، ان کی گاڑی آ گئی، ان کے تھوڑے پیسے آ گئے، دعوت، کیا کریں گے؟ 4 دن کی خوشی ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ زندگی پہ اللہ کا فضل ہونا، اللہ کی نوازش ہونا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہونا۔ میرے ایک دوست کے گھر جو ایک لڑکا پیدا ہوا، آپ یقین مانیے وہ بیچارہ جب سے پیدا ہوا میرا دوست روزانہ خون کے آنسو رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی انتڑیاں نہیں بنی، اللہ اکبر، انتڑی نہیں بنی اس کی، انتڑیوں سے سسٹم کھانے کا ہے، وہ بیچارہ کھا ہی نہیں رہا ہے، ادھر سے اس کو سوراخ کر کے غذا ڈال رہے ہیں، ادھر سے سوراخ کر کے غذا ڈال رہے ہیں، آپریشن پہ آپریشن، آپریشن پہ آپریشن۔ 1 سال کا بھی ابھی وہ بچہ نہیں ہوا، اب تک 6-7 آپریشن اس کے ہو گئے، لاکھوں روپیہ اڑ گیا۔ تو ہمارا دوست کہتا ہے چلا چلا کر، مولانا ہر بیان میں آپ کہیے کہ لوگ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ سے اس کی نعمتیں مانگے، اس کی نعمت کی شکر گزاری، نعمت ملنے پر خوش شکر گزاری مانگے۔ اللہ سے یہ ہونا، وہ 2 لاکھ ہونا، وہ جہیز ہونا، وہ گاڑی، وہ بنگلہ، وہ گھر، یہ جھگڑے نہیں چاہیے بھائی۔ اللہ اولاد دے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کا غلام دے، اپنا بندہ دے، بیوی دے تو فاطمہ وہ عائشہ والی سیرت والی بیوی دے، یہ کمال کی بات ہے، اس سے یہ مانگنا چاہیے۔
آج ہم کو دنیا کے مسائل اللہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، اس سے کچھ سیکھیں، واقعات سے سیکھیں، حالات سے سیکھیں، اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی غلامی میں آئیں۔ کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ میں امید کرتا ہوں میرے میں اگر وعدہ لیا، کون کون نہیں لیں گے جہیز بولے تو پورے ہاتھ اٹھاتے، جو لے لیے انہوں بھی اٹھاتے، جو نہیں لیے انہوں بھی اٹھاتے، میرے کو معلوم ہے۔ مگر وہ پوچھنا کمال کی بات نہیں ہے، میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی محبت ڈالنا چاہتا ہوں، اور آپ کا بھروسہ دنیا کے اسباب سے نکال کر خدا کی ذات سے جوڑنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی شادی ہو تو سسر کے یا دلہن کے پیسوں پر، مال پر بھروسہ رکھ کے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے شادی کی جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں میرے نوجوانوں کے دلوں میں یہ چیز الحمدللہ سرکار کے صدقے میں اتر رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے، تبھی تو مجھے فون آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تبھی تو پھانسی کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو بہرحال میں امید کرتا ہوں میرے نوجوان دوستو، ہمارے مذہب کے کوئی عمل کو بھی آپ کمزور نظر سے مت دیکھو، حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس کو ایک اچھی توجہ دو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا وہ ہم کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہم اس کو ہرگز ہرگز اپنے قریب آنے انشاءاللہ نہیں دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تجھ کو تیرے پیارے حبیب رحمت والے آقا، دونوں جہاں کے داتا، شاہ و مولا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج ان کے اخلاص کا، ان کی بندگی کا، ان اولیاء اللہ کی خیر خواہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی وہ اخلاص، وہ ادب، وہ احترام، وہ تعظیم، وہ تقریب، وہ خلوص و بندگی، وہ خشوع و خضوع عبادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و برگزیدہ بندوں میں حضرت سیدنا ابو نصر بن الحارث رحمت اللہ علیہ بغداد کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، جو 227 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمائے، اور اکثر و بیشتر کتابوں میں آپ کی عرفیت بہت زیادہ مشہور ہے، جو بشر حافی کے نام سے بہت مشہور ہوئے۔ حضرت بشر حافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے علاقے میں یہ جن جگہوں سے گزرتے تھے ان